فتح مکہ نے مشرکین کے دلوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ رسول خدا کی ہیبت، رعب، دبدبا پورے عرب پر چھا گیا۔ رسول خدا کی اتنی بڑی کامیابی کو دیکھ کر اطراف مکہ کے 2 قبیلوں کو یہ برداشت نہ ہوا اور یہ خبر ان پر بہت ناگوار گزری۔ تو انہوں نے مالک ابن عوف کی سرکردگی میں ایک میٹنگ بلائی۔ مالک ابن عوف نے کہا کہ دیکھو، محمد نے مکہ فتح کر لیا ہے اور یقیناً اب وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ محمد ہم پر حملہ کرے، آؤ ہم سب مل کر مکے میں محمد پر حملہ کرتے ہیں۔ اور کہنے لگا، ہم سب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ ہم میں سے کوئی فرار نہ کر سکے اور ہم بیوی بچوں کی خاطر جم کر جنگ کر سکیں۔ سب نے اس کی بات مان لی۔ تو مالک ابن عوف نے کہا، ہاں ایک اور بات، کہ سب اپنی نیاموں سے تلواریں نکال لو اور اپنی نیاموں کو توڑ دو، یعنی اب تلواریں چلیں گی، رکیں گی نہیں۔ ابھی فتح مکہ کو صرف 15 دن گزرے تھے۔ رسول خدا مکے کے امور میں مشغول تھے۔ جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اس خبر کو کنفرم کرانے کے لیے اپنے ایک بندے عبداللہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ وہ خبریں لے کر آئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دشمن مکے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ رسول خدا نے فوراً تیاری کا حکم دیا اور 12,000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی۔ اور اس لشکر کا علم ایک جوان کو دیا جو بہت دلیر، شجاع، طاقتور اور ذہین ہے۔ اس جوان کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ مالک ابن عوف ایک خاص جنگی ہنر سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ رات کی تاریکی میں اس نے پہلے سے ہی اپنی فوج کو حنین کی چٹانوں کے پیچھے چھپنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی نماز صبح کی ادائیگی کے بعد رسول خدا کا لشکر سرزمین حنین میں داخل ہوا تو دشمن کی فوج ان مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی اور تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دی۔ مسلمانوں کا لشکر بغیر مقابلہ کیے فرار ہو گیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا۔ یہ تمام افراد جو بھاگ گئے، معلوم ہے کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون ڈرا سکتا ہے، بھائی 12,000 افراد پر مشتمل لشکر ہے ہمارا۔ لیکن مسلمانوں کے پسپا ہونے کے بعد دشمن خوش ہونے لگا کہ اب مزہ آئے گا، اب ہم جنگ جیتیں گے۔ اور صرف 4 افراد رسول خدا کے ساتھ موجود ہیں، جس میں سر فہرست مولا علی، عباس ابن عبد المطلب جو آگے جنگ کر رہے تھے، اور ابو سفیان ابن حارث جس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول خدا کے بائیں جانب تھے۔ ان 4 مجاہدین میں جس نے سب سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھائے اور رسول خدا کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر چاروں طرف سے ڈٹ کر حملوں کا مقابلہ کیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور شمع رسالت کی حفاظت کی، وہ کون ہیں؟ وہ امام، شجاع، جری، فارس، شہسوار علی ابن ابی طالب۔ اب وہ 12,000 کا لشکر جو پیچھے فرار کر گیا تھا، رسول خدا نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ ان کو آواز دو کہ کہاں بھاگ رہے ہو، رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ تو انصار لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے آئے۔ اب جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساسات اور جذبات سے بھرپور جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، الآن حمی الوطیس، اب جنگ کا تندور گرم ہو چکا ہے، یعنی حملے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور یہ رجس پڑھنے لگے، انا النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اب تمام مسلمانوں نے مل کر دشمن پر دھاوا بول دیا، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ہی فرزند عبد المطلب ہوں۔ جنگ میں اہم یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کے لشکر کے علم بردار کو قتل کر دیا جائے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے بڑی شجاعت اور دلیری درکار ہوتی ہے۔ اب کون ہے جو یہ بڑا کام انجام دے؟ ظاہر ہے بڑے لوگ ہی بڑا کام انجام دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے دشمن کے لشکر کے علم بردار ابو جرول کو پہلے اس کی سواری سے زمین پر گرایا۔ جیسے ہی وہ گرا، مولا کائنات نے اس کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا، اور جیسے ہی ابو جرول
ہلاک ہوا، دشمن کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں نے دشمن پر دھاوا بول دیا تو دشمن اپنے مقتولین، زخمیوں اور اسیروں کو چھوڑ کر طائف کی جانب فرار کر گیا۔ معلوم ہے دشمن کے 70 افراد مارے گئے، ان 70 افراد میں سے 40 مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مارے۔